اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ گے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام کو کتنے ہی دبانے کی کوشش کر لو، کتنی ہی فکر کر لو، رات دن ایک کر لو، کتنی ہی میٹنگ کر لو، کتنے ہی انسانوں کو جمع کر لو، اسلام کو ایک بال کے برابر بھی نیچا نہیں کر سکتے۔ اور پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو تم نے گستاخی کی ہے بابا جی، اور آپ اس سے پہلے بھی گستاخی کر چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دنیا میں آپ بھی آئے ہو، کیونکہ محمد اگر نہ آتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ فرشتے ہوتے، نہ حشر و حشر ہوتا، نہ مندر ہوتی، نہ مسجد ہوتی، نہ مدارس ہوتے، نہ حکومت ہوتی، نہ بابا آپ ہوتے۔ تو حضور علیہ السلام کے وسیلے سے آپ دنیا میں آئے ہو، اس لیے تمہارے اوپر یہ فٹ نہیں آتا ہے کہ اس پیغمبر کے شان میں گستاخی کرو، اس پیغمبر کے شان میں پروپیگنڈے تجویز کرو، حضور کی شان میں گستاخی کرو۔ اگر ہم تمہارے والد کے بارے میں بولے تو تم کو کیسا لگے گا؟ اگر ہم تمہارے بابا اور جو تم سے اوپر ہیں ان کی شان میں اگر ہم گستاخی کریں، کچھ باتیں کہیں تو تم کو کیسا لگے گا؟ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جہاں جہاں پر ذکر خدا ہوتا ہے وہاں وہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اگر تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے ذکر ہے تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، اگر انجیل کے اندر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، اگر زبور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں اگر اللہ کا پہلے ذکر ہے تو بعد میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور آپ کی کتابوں میں بھی اللہ کا اگر ذکر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ آپ کو لگتا ایسا ہے کہ اسلام مٹ جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، جو مشن تھا وہ مٹ جائے گا؟ آپ بھول میں ہیں، آپ چوک گئے ہیں، کیونکہ آپ سے بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے۔ آپ کو نام بتا دوں، حامان، قارون، شداد، فرعون، نمرود جیسے بادشاہ آئے اور چلے گئے۔ نمرود کو ایک مچھر نے مارا تھا، ناک میں گھس گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لنگڑا مچھر تھا اور اس نمرود کے دماغ کو وہ کھا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر سے نمرود کی موت لی۔ اور جو شخص بھونکتا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے، اس کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور کن کی شخصیت پر ہم جملے دراز کر رہے ہیں۔ اس لیے سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس کے پیغمبر پر ہم کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکڑنے پر آ جائے گا تو تم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے تم کو جتنا ہی بھونکنا ہے بھونک لو، کیونکہ تم کو بھگوایا جاتا ہے، اور جو بھونکتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ باولے کتے کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس کو آگے پیچھے بائی گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ کا یہی معاملہ ہے، اس لیے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی کاٹو گے، جتنا ہی دباؤ گے، خوب دباؤ، خوب کاٹو، خوب ہرا ہوگا۔ اسلام کو مٹانے والے بہت سارے آئے اور چلے گئے، خواب دیکھ کر چلے گئے، نہیں مٹا سکے۔ اور جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک کوئی مائی کلال دنیا کے اندر اللہ نے پیدا نہیں کیا کہ وہ اسلام کو دبا دے، اسلام کو ختم کر دے۔ اسلام اگر ختم ہو جائے گا دنیا کے اندر کوئی نہیں بچے گا، نہ آپ بچو گے نہ میں بچوں گا۔ اسلام جب تک ہے، جب تک مسجد میں اذان ہو رہی ہے تب تک اسلام بھی برقرار رہے گا، اور اسلام کو ختم کرنے کی کوئی شخص اگر
کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش ناممکن ہے، کیونکہ قرآن کو بھی لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، اس میں گھوٹالا کرنے کی کوشش کی، لیکن جن لوگوں نے بھی گھوٹالا کرنے کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی بدل دیا، اس کو اپنے دین و دھرم سے نکال دیا اور اس کو بھگا دیا، کہا تم نہ ہی دین کے ہو نہ ہی دنیا کے ہو۔ اس لیے گزارش ہے کہ بابا ایسے جملے نہ بولا کرو جس سے دوسرے کو ٹھیس پہنچے، دوسرے کو تکلیف ہو۔